مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم ہر ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خصوصی اور آپ سب کے پسندیدہ پروگرام خاص ملاقات میں ایک بار پھر میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آج اس ہفتے ہم پھر ایک سادہ شخصیت لیکن ہمارے لیے بہت عزیز ہے بلکہ عظیم بھی ہے، تو ایک ایسی ہی شخصیت کے ساتھ ہم آپ کو روبرو کرائیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے۔ میری مراد ہمارے آج کے جو مہمان ہیں حضرت مولانا مرزا عبدالقیوم ندوی صاحب، جن لوگوں نے جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، یہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ اکثر لوگ ان سے واقف ہوں گے۔ بہرحال سب سے پہلے تو حضرت مولانا کا ہمارے تحفظ دین میڈیا کے اس خصوصی پروگرام میں استقبال ہے۔ شکریہ۔ مولانا سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ اپنا مختصر تعارف کرا دیں۔ شکریہ تمام ناظرین کو میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مولانا ضیاء صاحب کو کی پوری ٹیم کو میں جو ہے استقبال کرتے ہوئے میں اپنا تعارف پیش کرتا ہوں۔ میں مرزا عبدالقیوم ندوی، والد کا نام مرزا گلزار بیگ، میری پیدائش 15 اگست 1975 کو نارے گاؤں جو اورنگ آباد شہر کا علاقہ ہے وہاں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم میری مدرسہ عربیہ انوار العلوم میں ہوئی، اس کے پہلے میں 4 جماعت تک مراٹھی میں میری تعلیم ہوئی۔ پھر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ندوۃ العلماء لکھنؤ گیا، اور ابھی اس وقت میں PhD کا طالب علم ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی مختصر لیکن جامع تعارف آپ نے کرا دیا ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کی کیا مصروفیت ہے اور مشغلہ کیا ہے اس وقت؟ میں اس وقت کتابیں بیچتا ہوں، کتابیں شائع کرتا ہوں، لوگوں کو کتابیں پڑھواتا ہوں، زبردستی پڑھواتا ہوں، شوق سے پڑھواتا ہوں، ترغیب دے کے پڑھواتا ہوں، ترغیب دے کے پڑھواتا ہوں۔ کئی طریقے سے میں جو ہے عوام میں پڑھواتا ہوں، اور یہ میرے بارے میں مشہور ہے شہر کے اندر کہ اورنگ آباد شہر میں گزشتہ جو مجھے بڑا فخر ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جو گزشتہ جو مجھے جو ایوارڈ دیا گیا ہے مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب کا، وہ اس لیے دیا گیا کہ میں نے اورنگ آباد شہر میں ایک پڑھنے کا رجحان پیدا کیا، بلکہ میں گھر گھر کتاب، ہر گھر میں کتاب میں نے پہنچا دیا ہوں۔ اس کے لیے میں نے اپنا کاروبار بھی کتابوں سے شروع کیا تھا۔ مجھے بچپن سے پڑھنے کا شوق تھا۔ جب 98 میں فارغ ہوا ندوۃ العلماء لکھنؤ سے، تو مولانا علی میاں کا انتقال ہوا تھا 99 میں، تو اس کے سلسلے میں تاجیتی اجلاس کا جامعہ کاشف میں رکھا گیا تھا۔ مولانا عبدالکریم پاریک صاحب اور انیس چشتی صاحب پونہ سے تشریف لائے تھے۔ انیس چشتی صاحب نے میرا تعارف کروایا ہمارے عبدالکریم پاریک صاحب سے کہ یہ ندوی عالم فاضل ہے، آپ کچھ کام دیجیے ان کو۔ تو مولانا کا وہ توتی بولتا تھا، مولانا کے درس قرآن بہت مشہور تھے، جس عام فہم انداز میں مولانا عبدالکریم پاریک صاحب لوگوں کو بتاتے تھے، تو ایک لاکھوں لوگ ان کے چاہنے والے، جب اتنے ویور ہوتے تو شاید کروڑوں ملین مولانا کے ویور ہوتے، لیکن وہ ویور نہیں تھے بلکہ سننے والے تھے۔ تو مولانا نے مجھے کتاب دی، وہ کیسٹ دی، اور کہا کہ آپ اس کی مدد سے ہماری کتابچے تیار کیجیے۔ تو میں نے کتاب تیار کیا۔ مولانا نے معاوضے کے طور پہ مجھے جو ہے مولانا کی کتابیں 3000 روپے کی کتاب تحفے میں بھیجی، اور ایک خط لکھا، اس میں کہا کہ آپ کو یا معاوضے کے طور پہ کتابیں دے رہے، اسے چاہے لوگوں میں بانٹ دیجیے، چاہے کاروبار شروع کیجیے، چاہے بیچ کے کھا لیجیے۔ تو میں نے جو ہے اس 3000 روپے کی کتابوں سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ 2000 روپے میں نے مولانا کو لوٹا دیے، 1000 روپے جو میں نے ٹیپ ریکارڈ لیا تھا اس کو میں نے قرض ادا کیا۔ مولانا اتنے خوش ہوئے کہ 2000 روپے کس نے ہمارے کتابوں کو دیا۔ یہ وہ وقت ہے جب کوئی اگر سادہ پوسٹ کارڈ کو اگر مولانا کو لکھ دے کہ ہمیں آپ کی کتابیں چاہیے، تو مولانا اپنی تمام تصانیفات اپنے خرچے کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے گھر پہ پہنچا دیتے تھے۔ تو جب پتا ہوا کہ 2000 کی کتابیں خریدی گئی، بہت خوش ہوئے۔ پھر کتابیں بھیجی 5000 روپے کی، میں نے 5000 لوٹا دیا۔ پھر 8000 روپے کی، میں نے 8000 اور لوٹا دیا۔ تو مولانا بہت خوش ہوئے، اتنا خوش ہے کہ انہوں نے فرید بک ڈپو کے جو ناصر صاحب، وہ اپنے فرید صاحب تھے، ان کو لیٹر لکھ دیا کہ یہ ہمارا لڑکا ہے، اس کو آپ کتابیں دیجیے۔ اور وہ وقت ہے، اور آج کا وقت الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں ملک میں ایک اچھے تاجر کے حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہوں۔ مرزا بک ڈپو، مرزا ورلڈ بک ہاؤس میرے دکان کا نام ہے، میرے پبلشنگ ہاؤس کا نام ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ایک آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہم لوگ مستقل سنتے آ رہے ہیں لیکن ادھورا ہی سنے ابھی تک، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے تعلق سے آپ تھوڑا سا لیکن تفصیلی بتا دیں کہ یہ جو بچوں کی دنیا کی کتاب کا جو آپ نے کارنامہ انجام دیا تھا کہ کم وقت میں بلکہ ایک ہی مہینے میں کئی لاکھ کتاب آپ نے جو ہے تو بیچے تھے، جی، مطلب ایسے تقسیم نہیں کیے تھے، ہاں تقسیم بیچے تھے۔ عام طور سے یہ بات مشہور ہے ہمارے ایشیا میں، خاص طور سے بھارت پاکستان میں، کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں بچوں پہ الزام ہے۔ میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، جب باہر سے آتے بازار سے،
ہم سب چیز بچوں کے لیے لے کے آتے ہیں، کھانے کے لیے مٹھائی لے کے آتے ہیں، فروٹ لے کے آتے ہیں، کپڑے لے کے آتے ہیں، الگ الگ چیزیں لے کے آتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے کوئی 10-20 روپے کی کتاب بازار سے اس نیت سے خریدی کہ میرے بیٹے کو، بچے کو، بیٹی کو دوں گا میں؟ شاید کبھی ایسا ہوا ہوگا۔ جب ہم ان کو گھر میں کتاب لے کے دیتے نہیں ہیں تو پھر کیسے ہم کہتے ہیں کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں؟ تو یہ ایک صورتحال ہے ہمارے پورے ایشیا کی، اور خاص طور سے اب جب میں بات کرتا ہوں، آپ نے کہا ضیاء الدین صاحب نے کہ بچوں کی دنیا جو قومی کونسل برائے فروغ اردو دہلی سے شائع ہوتا ہے، اس کا ایک معیاری رسالہ ہے۔ اس کا قصہ یوں ہے، 2000 غالباً 13 کے بعد جون کا مہینہ تھا، تو میں دہلی گیا تھا، تو وہ کسی ایک پبلشر کے MR پبلیکیشن کے وہ جو ہے ٹیبل پر وہ خوبصورت سا رسالہ رکھا تھا۔ میں نے ہاتھ میں اٹھایا، دیکھا، میں نے کہا یار اب سمجھ بھائی یہ تو بہت خوبصورت دکھ رہا ہے۔ کہا کہ پرسوں میٹنگ ہوئی تھی قومی کونسل کے آفس میں، انہوں نے دہلی کے تمام بڑے پبلشروں کو بلایا تھا کہ ہم ایک رسالہ بچوں کے لیے نکال رہے ہیں، خوبصورت ہے، رنگین ہے، 64 صفحات ہے، 10 روپے قیمت ہے، آپ بتائیے کہ اس کو جو ہے آپ لوگ کتنا آرڈر دیں گے، کیا آپ کا کیا تعاون رہے گا؟ تو سب سے بڑا جو آرڈر ان کو ملا تھا اس وقت، تمام جو بڑا پبلشر ہے ملک کا، اس نے دیا تھا 50 کاپیوں کا۔ تو 50 کاپیوں کا آرڈر، میں نے جب رسالہ دیکھا کہ میں نے کہا سمجھ بھائی ایک کام کیجیے، آپ کونسل کو فون کیجیے۔ بولے کیوں؟ میں نے 500 آرڈر کرنے دیجیے۔ 500 کاپیوں کا آرڈر؟ 500 کیا کرو گے مرزا؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ پوچھیے پیمنٹ کتنا ہو رہا ہے؟ مطلب بات ختم بھی نہیں، تو میں نے کہا 1000 منگوا لیجیے، 1000 کا آرڈر دے دیجیے، کیونکہ سرکاری معاملہ ہوتا ہے، وہاں پہلے پیسے دینا پڑتے، چالان بھرنا پڑتا ہے۔ تو 1000 کا جب آرڈر قومی کونسل میں پہنچا، ہنگامہ مچ گیا کہ یہ کون سا آدمی کہاں سے آ گیا، اور کیا میں سمجھ گیا تھا کہ یہ رسالہ بچوں میں ضرور ان کے پسند پہ اترے گا اور بچوں سے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ تو میرا پہلا آرڈر جو تھا وہ 1000، جب میں نے پرنٹنگ کے لیے گیا تو میرا پھر فون گیا کہ اس کو جو ہے 3000 کر دیجیے۔ 3000 پہلا شمارہ، 5000، 8000، 12000، 18000، 22000، اور 2014 کا جو شمارہ تھا فروری کا، وہ تھا 50,000 کاپیوں کا۔ تو پورے ملک میں ہنگامہ مچ گیا کہ 50,000 کا مطلب رسالہ جو کاپیاں فروخت ہو رہی ہے۔ اور دسمبر، جنوری، فروری، یہ 3 شمارے جو میں نے 60، عام طور سے 10 دن میں ہمارا شمارہ فروخت ہو جاتا ہے، تو 30 دنوں میں میں نے جو شمارے فروخت کیے 3 مہینوں کے، 1,05,000 کاپیاں۔ تو یہ پورے بریکنگ نیوز تھی، پورے اخباروں میں، ٹی وی میں خبریں تھی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سرکاری ادارہ ہے، انہوں نے ہمیں کوئی اس کا وہ نہیں دیا۔ یہ چاہتے تو گینیز بک میں اس کا ریکارڈ چاہتا تھا کہ دنیا میں کسی بھی ایک زبان کا رسالہ کسی ایک شہر میں اتنا زیادہ فروخت نہیں ہوتا ہے۔ میں نے جو ہے گزشتہ 5 سال میں نے 5,55,450 کاپیاں میں نے فروخت کی ہے۔ تو یہ بچوں کی دنیا کا سفر ہے، اور آج بھی میرے پاس الحمدللہ ملک میں سب سے زیادہ بچوں کی دنیا میرے پاس میں آتا ہے۔ تو آپ کے جو کتب خانہ ہے جی، تو اس کے اندر جو ہے تو کن کن موضوعات پر مطلب کتابیں آپ کے پاس عموماً رکھتے ہیں آپ؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، یہ بہت بہترین سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتابوں کا متعلق ہمارا جاننا یہ ہے کہ مطلب جو مذہبی کتابیں وہی ہم سمجھتے تھے۔ شہر میں کتابوں کی دکانیں تھیں، آج بھی ہے، کمی نہیں ہوئی، بڑھتے گئی ہے، لیکن وہاں پر صرف مذہبی کتابیں ملتی تھی، بہت کم ادبی، سماجی، سیاسی مدعوں ملتی تھی۔ میں نے یہ کام کیا کہ جہاں مذہبی کتابوں کو اپنے میں رکھا، ادبی کتابوں کو میں نے فروغ دیا، بڑے شاعروں کو، کیونکہ شاعروں کا کلام ہے، ادبی کتابوں کا ذوق، کیونکہ وہاں کافی بڑا حلقہ تھا ان کا پڑھنے والا، اور اورنگ آباد شہر ایک تاریخی شہر ہے، یہاں کے بڑے شاعر سراج یہاں کے گزرے، ولید اخنی یہاں سے گزرے ہوئے، تو اس کے حوالے سے پوری دنیا میں اورنگ آباد کا نام ہے۔ تو ادبی کتابوں کا مرکز اگر مہاراشٹر میں ہے ممبئی کے بعد، تو وہ اورنگ آباد کے مرزا ورلڈ بک ہاؤس ہے، تو یہاں سے لوگوں کو کتاب ملے۔ میں نے اپنا کاروبار بالکل، میں نے کہا کہ سائیکل سے شروع کیا تھا میں نے، وہ مولانا بات کٹ رہ گئی تھی، جب مجھے کتابیں دی تو میں نے سائیکل خریدا، اور نارے گاؤں اس وقت یہاں سے ہم جہاں بیٹھے تقریباً 10 کلومیٹر ہے اس جگہ سے نارے گاؤں، تو میں 10 کلومیٹر کیا تقریباً میرا روزانہ کا سائیکل پہ جو رننگ ہوتی تھی 70-80 کلومیٹر کی ہوتی تھی۔ تو میں نارے گاؤں سے میں اپنے 2 تھیلیوں میں کتابیں بھر کے لانا، ایک تھیلی پیچھے، اور سائیکل چلا کے میں نے گلی محلہ مسجد کے باہر نماز کے بعد اور جلد سے جلوس میں دکان لگانا۔ تو اس طرح سے مجھے شہر کا ذوق معلوم ہو گیا کہ شہر میں کون سا آدمی کیا چاہتا ہے پڑھنا، کس کا مزاج کیسا ہے، اور لوگوں نے، میرے شہر نے مجھے بے پناہ محبت دی۔ آج بھی میرا شہر مجھے کتابوں کے حوالے سے بہت چاہتا ہے، انہیں یقین ہے کہ مرزا کو فون کرو تو ہماری کتاب ضرور ملیں گی۔ تو یہ میں نے آج تک کوئی اشتہار نہیں دیا ہوں کتابوں کے حوالے سے، کیونکہ مجھے ذوق معلوم ہے، مولانا محفوظ صاحب کیا پڑھتے ہیں مجھے معلوم ہے، کیونکہ مولانا کے گھر پہ میں کئی بار آیا ہوں، شہر کا مجھے جانتا ہوں کہ فلاں گھر کا فلاں خاندان کیا پڑھتا ہے، تو پورا شہر مجھے معلوم ہو گیا ہے۔
آج کو تو واٹس ایپ بھی آ گیا ہے، اور لوگ بولتے ہیں واٹس ایپ کے زمانے لوگ کتاب پڑھتے نہیں، یہ تو غلط ہے. آج بھی ہم دن بھر میسج کھیلتے ہیں، تو یقیناً الحمدللہ ہمارا گھر بار سب کچھ چل رہا ہے کتابوں پہ، اور کوئی ہمارا بزنس نہیں ہے. یہ تو آپ نے بہت مجاہدے اور قربانیوں کے بعد آپ نے جو ہے تو اس مقام تک آپ پہنچے ہیں، جی اور یقیناً یہ آپ کا عمل قابل تقلید ہے کہ آپ نے جو ہے تو سائیکل پر رکھ کر کتابیں بیچی. ہم لوگ خود جب سے ہم لوگوں کو شعور پیدا ہوا اور ہم لوگ جب میدان میں اترے جی تو ہم دیکھتے تھے کہ پروگرام میں کوئی ہو نہ ہو مرزا بھوگ کا اسٹال ضرور رہتا تھا. بے شک. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جو مجھے جو خرچ آیا رکشہ میں لانے کا اتنی بھی کتابیں نہیں بکی، لیکن میں مایوس نہیں ہوا، نا امید نہیں ہوا. مجھے معلوم ہے کہ آج نہیں کل کتابیں خریدیں گے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے، بچے نے کتاب کو ہاتھ لگایا، میرے پیسے وصول ہو گئے. اس کے دماغ میں وہ کاپی ہوگی کہ تاریخ پہ فلاں کتاب ہے، کہانی پہ فلاں کتاب ہے، شاعری پہ فلاں کلام موجود ہے، تو کل نہیں تو پرسوں آرڈر دے گا، کس کی تائید کریں گے، بتائیں گے ہاں فلاں کتاب مل جاتی ہے. تو یہ میرا بہت بڑا مطلب میرا اشتہار بن گیا، مطلب مجھے بولیں گے ماؤتھ پبلسٹی بنتی گئی. تو میں ایک مرتبہ آپ کے دکان میں آیا تھا، جی تو آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ مولانا کتابیں پڑھتا کون، خریدے گا کون، جی اتنی ڈھیر ساری آپ کے پاس کتابیں ہیں. تو آپ نے کہا کہ کتابیں آتی ہی بکنے کے لیے. اور میں نے خود دیکھا کہ آپ نے جو ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے تو کتابیں بیچی، اور خاص طور سے مہاراشٹر اور بلکہ خصوصی طور پہ مراٹھواڑہ میں جو کتابوں کا ذوق پیدا ہوا. جی اورنگ آباد تو ایک محدود دائرہ ہو جائے گا، جی لیکن مراٹھواڑہ میں خاص طور سے کتابوں کا ذوق آپ ہی کے الحمدللہ توسط سے جو ہے تو لوگوں کو ملا ہے. الحمدللہ. بہرحال اس کے علاوہ آپ کا ایک ابھی منفرد سلسلہ جو ہے تو کتابوں کے حوالے سے ہی محلہ لائبریری کا شروع ہوا، تو اس کے تعلق سے تھوڑا سا بتائیں. جی کتابوں کی پہلی بات رہ گئی تھی بچوں کو دنیا کو لے کے، اس میں جی ایک حصہ اور رہ گیا تھا ہمارے اورنگ آباد شہر کے تعلق سے، کہ اورنگ آباد شہر پوری دنیا میں جہاں تاریخی مقامات کے لیے مشہور ہے، آج بھی کئی ریکارڈ اس کے نام پہ ہے. سب سے بڑا ریکارڈ تو بچوں کو دنیا کا ہے، الحمدللہ کسی نے توڑا نہیں ہے. دوسرا جو سب سے بڑا ریکارڈ ہے اورنگ آباد کے نام پر، وہ ہے اردو کتاب میلے کا. ملک کا سب سے بڑا، سب سے کامیاب کتاب میلہ اورنگ آباد شہر میں ہوا تھا، جس میں ایک ہفتے کے اندر، برسات کا موسم تھا، سخت سردی تھی، خلد آباد کا عرس تھا، پبلک بٹی ہوئی تھی، اتنی سردی تھی کہ جو ہے لوگ کب کب آ رہے تھے. ایسی حالات میں بھی جو ہے 1,28,40,000 کی کتابیں فروخت ہوئی. آج تک بھی، کل گزشتہ مالیگاؤں کا میلہ ہوا، اس نے وہ ریکارڈ توڑ نہیں پایا. تو یہ اورنگ آباد شہر کے کتاب و دیوانوں کا ہے. میں اس کا کوآرڈینیٹر تھا، اس میں میری کافی محنت تھی، کئی ٹیم تھی، فیم تھا، کئی لوگ تھے، اور سب سے بڑھ کے شہر کا ہر آدمی کتابوں کا دیوانہ تھا. تو یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا اورنگ آباد شہر کے نام پر. اور دوسرا آپ نے کہا محلہ لائبریری کو لے کر، تو میں نے کہا کہ میں نے اورنگ آباد شہر میں مختلف جو ہے طریقے اپنایا، جس سے میرا کاروبار بھی چڑھا اور میرے کتابوں کا فروغ بھی حاصل ہوا. بچوں میں آج جو ہے مطالعہ شوق پیدا ہوا. اس طرح سے ہم عام طور سے بات کرتے ہیں، بچے پڑھتے نہیں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اب جو نئی نسل ہے، میری آپ کی عمر کے لوگ ہیں، اب ان کی ترجیحات بدل گئی ہے. ان کے پاس سوشل میڈیا آ گیا، یا بڑے اسکول میں کالج میں پہنچ گئے، تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اب ہماری جو ملین بک لائبریریوں میں رکھی ہے، لاکھوں لائبریریاں ملک میں ہے، دنیا میں ہے، اگر ان کتابوں کو بچانا ہے تو اب کالج کے، یونیورسٹی کے لوگ، بچوں پہ محنت کا فائدہ نہیں ہے. اب ہم کو قاری ملیں گا ہائی اسکول میں، پرائمری میں، تو پرائمری سے ہم کو قاری ڈھونڈنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا. مولانا علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، تقریباً 100 سال پہلے، کتابیں جو اپنے آبا کی یورپ میں دیکھی. 100 سال پہلے کا آج بھی ہم دیکھیں گے لائبریری کا ایک برا حال ہے. تو میری چھوٹی بیٹی ہے، 6ٹھی کلاس میں تھی، اب 7ویں میں چلے گئی ہے. لاک ڈاؤن چل رہا تھا، گلی محلے میں بچے خوب مستی، دھنگانا، جھگڑا کر رہے تھے. اور بیٹی کی وجہ سے میری دکان، اس کے باپ کی دکان کتابوں کی ہے، ظاہر سی بات، اس کی جو دکان ہوتی ہے گھر میں لے آتا ہے. وہ جب بھی دکان پہ آتی کتابیں گھر پہ لے آتی، اس کو پڑھنے کا بہت شوق ہوا تھا. اس طرح اس کے بعد 150 کتابیں جمع ہو گئی تھیں. لاک ڈاؤن تھا، گھر میں بچے آتے ہیں، ہمارے گھر میں الحمدللہ بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، پروگرام وغیرہ استعمال، تو بچے آنا، محلے کی عورتیں آنا، انہوں نے کتابیں لے جانا. اس نے کہا ابو سب کتابیں میری چل جاتی ہیں، کچھ کیجیے ایسا کہ جو ہے ہم کچھ کیجیے. تو اس نے جو ہے یہاں پر بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے ایک سینٹر چلتا ہے، سینٹر میں بہت بڑی لائبریری ہے. کسی پروگرام میں وہ گئی تھی وہاں پر، اسے ویسی لائبریری بنائیں گے ہم. اب لائبریری میں تو کنسیپٹ کیا ہوتا ہے، بڑا ہال چاہیے، بڑا کمرہ چاہیے، ٹیبل کرسیاں چاہیے، اور بہت ساری کتابیں چاہیے. یہ عام کنسیپٹ ہے. لیکن اس بیٹی کی وجہ سے، میرے بچی کی وجہ سے، میں نے ایک نیا کنسیپٹ میرا کریٹ ہو گیا ہے. اس کا ہم نے نام دیا ہے مائکرو فنڈنگ مائکرو لائبریری. سب مائکرو ہوتے جا رہا ہے، موبائل پہلے بڑا تو چھوٹے ہوتا رہا. اور اس میں ہم نے اور اضافہ کیا، نو کنسٹرکشن نو رینٹ. ہم نہ عمارت تعمیر کریں گے، نہ کرایہ دیں گے.
تو 10,000 میں اس نے نعرہ دیا تم مجھے 10,000 روپے دو میں تمہیں ایک لائبریری دوں گی. سبھاش چندر بوس نے کہا تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا. اسی سلوگن کو پکڑتے ہوئے اس نے پہلی لائبریری 8 جنوری 2021 میں اپنی نجی 300 کتابوں سے شروع کی اور الحمدللہ 1 2 3 4 5 15 20 نہیں بلکہ گزشتہ 9 دسمبر کو ہماری 24ویں لائبریری کا افتتاح ہوا جو ایک اپنے آپ میں ایک مثال بنا. وہ لائبریری کی مثال اس لیے بنی کہ وہ جو 24ویں لائبریری ہے ہماری وہ ایک مطلب مسلم دوست کی یاد میں غیر مسلم دوستوں نے قائم کی ہو. تقریباً 1.25 لاکھ روپے خرچہ آیا اس کو کارپوریشن کے اسکول میں بنایا انہوں نے اور بہترین لائبریری ہے. تو یہ لائبریری چلی مومنٹ اور مریم کا مشن یہی ہے کہ جس طرح میں پڑھتی ہوں میرے ساتھی پڑھے میرے ہمجولیاں پڑھے میرے رشتہ دار پڑھے اور بچوں میں شوق ہو رہا ہے. 4,500 5,000 بچے اس سے جڑے ہوئے ہیں. ہم نے اس کے لیے فارم بھی نکالا ہے کتاب پہ پڑھو اور انعام پاؤ. اس کے ذریعے ہم جانچ کر رہے ہیں کہ بچے کتنا پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ باقی تفصیل آپ کو اور بھی بتائیں گے. کچھ سوال اب لیجیے. اس کے علاوہ ایک وہ ہم سنتے اور دیکھتے آتے تھے کہ ریڈ اینڈ لیڈ کیا ہے یہ؟ ہاں اس کے تعلق سے تھوڑا یہ بڑا مشکل نام لوگوں کو لگتا ہے. ہمارے گھر والے بولتی ہے کہ اتنا مشکل نام اب جو ہے ٹی وی والے پڑھنے مشکل ہوتی ہے. ریڈ اینڈ لیڈ پڑھیے اور قیادت کیجیے. یہ ہمیں تو قرآن نے اقرا پہلے لفظ کہہ دیا گیا ہے. تو یہ فاؤنڈیشن میں نے بنایا ہوں اور اس فاؤنڈیشن کے ذریعے میں نے بہت سارے کام کیا ہوں اور میں نے ایک مشن بنا لیا ابھی کہ اب سارے کام چھوڑ دوں گا. صرف ایک ہی مشن ہے ریڈ اینڈ لیڈ پڑھیے اور قیادت کیجیے. تو اس کے ذریعے میں نے مختلف پروگرام گیا اسکولوں میں گیا گلے باٹا. گلے کا کنسیپٹ بالکل نیا تھا وہ بھی پورا ورلڈ نیوز بنی اس کی کہ ہم نے گلے جو ہوتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ پیسے جمع کرتے. میں اسکول میں گیا میں نے 37,000 گلے اسکولوں میں بانٹا. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے گلک کے ذریعے ہم نے بچوں میں مطالعہ کا شوق پیدا کیا. وہ اس طرح سے کہ ہم نے اسکول جانا بچوں میں گلک تقسیم کر دینا اور ان سے کہنا بیٹے آپ گھر پہ لے جائیے اور آپ جو ہے آپ کو جو پیسہ ڈیلی ملتا ہے جب خرچ کے لیے یا آپ کے رشتے دار آتے ہیں نانا آتے ہیں ماموں آتے خالہ آتے کوئی بھی آتا ہے تو آپ ان کو غلہ پیش کیجیے اس میں پیسے جمع کیجیے. کرنا کیا ہے 1 مہینہ اپنے پیسے جمع کرنا ہے. 1 مہینے کے بعد ہم اپنا کتابوں کا اسٹال لے کے آپ کے اسکول میں آئیں گے. جہاں کتابیں ہوتی تھی 10 روپے 5 روپے 20 روپے کتابیں بچوں کی جو پسندیں ہوتی تھی یقین جانیے بچوں نے اس غلے سے 50 100 200 500 روپے تک نکالے. اب وہ جب 500 روپے اس نے جو کھانے کے تھے اس کو چپس کھانے کے لیے سموسے کھانے کے لیے اس نے پیسہ خرچ نہیں کیا اور وہ اس پیسے سے جب وہ کتاب خریدے گا کیا پڑھے گا نہیں تو نیا قاری پیدا ہوگا نیا پڑھنے والا پیدا ہوگا اور اسے پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. تو اس طرح سے میں نے 37,500 گلک شہر میں تقسیم کیا. اور خوشی کی بات یہ ہے مجھے کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے. میرا سب سے بڑا ایوارڈ یہ تھا جب میں محلوں سے گزرتا تھا شہر میں جاتا تھا تو بچے بولتے وہ انکل وہ گلک کب لے کے آ رہے انکل ڈبہ کب لے کے آ رہے. تو یہ جب میں ان کے گھر میں اچھا یہ جو گلک 2 روپے کا ہے مجھے بتائیے کہ مولانا نے سوال بھی کیا تھا یہ گلک فری میں دیا کہ پیسے سے دیا. میں نے گلک صرف بچوں کو فری میں بانٹا ہوں. اب مجھے بتائیے 2 روپے میں گھر میں کوئی کسی کو آنے دے گا تو یہ 2 روپے کے ذریعے میں بچوں کے گھر میں چلا گیا اور گھر میں کیا بالکل اس کی جو سیف جگہ ہے وہاں پہنچ گیا. تو گلک پہ میرا نام لکھا ہوتا تھا مرزا ورلڈ بک ہاؤس. اور پھر پوچھ رہے کس نے دیا امی پوچھ رہے ابو پوچھ رہے کوئی چاچا پوچھ رہے کہ 2 روپے میرا اشتہار ہو گیا. تو میری دکان کا اشتہار بھی ہو گیا اور جب اگر بچے نے کتاب 20 روپے خریدا 2 روپے میرے نکل گئے. تو اس طرح سے میرے 2 روپے بھی نکل گئے میرا اشتہار بھی ہو گیا اور بچے میں پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوا. اس طرح سے یہ مثال کئی شہروں میں پھر اپنائی گئی اور لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور لیکن افسوس کہ میں اس کو سلسلہ کنٹینیو نہیں کر سکا. جتنی بھی آپ نے اپنی خدمات ابھی تک بتائی تو یہ لکھی تو گینیز بک میں جانی تھی لیکن مرزا بک ڈپو پہ ضرور لکھی گئی ہے. اور سبھی جو طلبہ ہے خصوصاً اس وقت کا جو ہمارا اصل سرمایہ نوجوان نسل ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں مرزا بک ڈپو جو ہے تو بیٹھ گیا ہے. مطلب ان کے دلوں میں تو یہ چیز لکھ دی گئی ہے. یہ ایک بڑی تاریخ ہے اور تاریخی کارنامہ آپ نے انجام دی ہے. اس کے علاوہ آپ مختلف میدانوں میں جو ہے تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ مطلب آپ محدود ایک ہی جگہ پہ نہیں ہے کتابوں کی حد تک ہی یا اس کی تجارت کی حد تک ہی. اس کے ساتھ میں جیسا ہم دیکھتے تھے کہ تحریک اوقاف میں بھی جو ہے تو آپ تھے تو وہ سلسلہ جو ہے تو ابھی تک چلتا رہا پھر ہم نے دیکھا کہ وہ رک گیا. تو اس کے تعلق سے تھوڑا سا بتائے کہ وہ کیا سلسلہ ہے پورا. ہاں تو بہترین سوال کیا آپ نے. جس نے نہ دیکھا ہو کوہ کاف وہ جا کے دیکھے اوقاف. اوقاف کے بارے میں تو ہزاروں لاکھوں کانفرنسیں ہوئی ہوئی ہیں مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً آوازیں گونجتی رہتی ہیں. مہاراشٹر میں 92,000 ایکڑ زمین ہے جو اور کئی جگہ پہ جو ہے سینکڑوں ایکڑ زمین ہونے کے باوجود بھی اتنا برا حال ہے کہ جو زمین کا مالک ہے وہ وہاں پر نوکر بن کے کام کر رہا ہے. اس سے کہا تھا انعامدار صاحب جائیے چاہے لے کے آئیے.
وہ جو پوری زمین ہے اس کا مالک ہے، اور اس سے جو وہ کرایہ دار ہے جس نے قبضہ کیا یا جس نے رینٹ پہ لیا ہے، وہ مالک سے کہہ رہا ہے کہ جائیے انعامدار صاحب جا کے جو ہے چائے لے کے آئیے، ایک آپ بھی پی لیجیے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جن کے باپ دادا کی زمین ہے وہاں ان کو ٹھیلا لگانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان عمارتوں کی چھاؤں میں کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اوقاف کی صورتحال یہ ہے، ہمارے جو رہنما ہیں شبیر احمد انصاری صاحب، ان کے ہم نے قیادت میں تحریک اوقاف شروع کی تھی۔ اوقاف کے انہی مسائل کو لے کر مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ جو ہے پورے ملک میں مختلف کاموں کے لیے مشہور ہے، وقتاً فوقتاً اخبار میں سرخیاں آتی رہتی ہے۔ وہ جو ہے اتنا مطلب وہاں پر ہزاروں فائلیں پینڈنگ پڑی تھی، لوگوں کے کام نہیں ہو رہے تھے۔ ہم نے اوقاف کے ذریعے لوگوں میں بیداری پیدا کی، خاص طور سے مساجد کو لے کر، کیونکہ ہم مسجدیں تعمیر کر لیتے ہیں لیکن ڈاکومنٹیشن کے اندر، کاغذات کے اندر، دستاویزات میں ہم بالکل کمزور ہیں۔ جان دے دیں گے لیکن پیپر نہیں دیں گے ہم بولتے ہیں۔ مسجدوں کے سلسلے کے ہم اتنے نااہل ہیں، مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ایک زمین لی مسجد کے لیے 600 اسکوائر فٹ، 1000 اسکوائر فٹ لے لی، اب آبادی بڑھ گئی، مسجد بڑھتی گئی ہے، تو ہمارے پاس جو پیپر جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ صرف 600 اسکوائر فٹ کی ہے، 1000 اسکوائر فٹ کی ہے، پرمیشن اتنی ہی کی ہے، تو ہم باقی پرمیشن بھی نہیں لے رہے ہیں۔ باقی جو جس نے وقف کیا ہے وہ زمین اسی کے نام پر ہے، لائٹ بل اسی کے نام پہ آ رہا ہے، پانی کی پٹی بھی اسی کے نام پہ آ رہا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جب اس کا زمین کا کوئی ریٹ نہیں تھا، جب اس کسی کے باپ دادا نے زمین وقف کی تھی، اب ان زمینوں کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے تو لوگوں نے واپس کر لیے، کیونکہ پیپر بدلی نہیں ہوئے، پیپر مسجد کے نام پہ آئے نہیں، ٹرانسفر ہی نہیں ہوئے۔ تو اس طرح سے جو ہے کئی ہزار فائلیں وقف بورڈ میں پڑی تھیں، ہم نے وہ فائلوں کو نکالا، پورے بیداری پیدا کی، مہاراشٹر کے ضلع ضلع میں گئے، لوگوں کو سمجھایا کہ اوقاف پہ رجسٹریشن کیجیے، مسجدوں کا رجسٹریشن کیجیے۔ یہاں پہ ٹرسٹ کام کرتا ہے، امان اللہ خان صاحب، ناصر بھائی وغیرہ، انہوں نے بھی جو ہے پوری کتاب شائع کی، اورنگ آباد شہر کے انہوں نے تقریباً مساجد کا انہوں نے سروے کیا، کتاب شائع کی۔ یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے جو ہر شہر میں ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ شہر جب بڑے ہوتے ہیں، راستے بنتے ہیں، تو مسجدیں جو ہے بیچ میں آ جاتی ہے، اور قانون الگ ہے کہ آزادی کے پہلے جو مساجد ہوں گے اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، لیکن ہم جو سروے پلان نکلتا ہے تو ہم جب خاموش بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کوئی آپریشن نہیں لیتے۔ تو ہم نے لوگوں میں بیداری پیدا کی، اور اس سلسلے میں کافی ہمارا ہنگامہ بھی ہوا، ہم نے مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ کو تالا مار دیا، ہمارے پہ 3 کیس بھی ہو گئے، لیکن میری بات سمجھ میں آئی، ہم اس لیے خاموش بیٹھے ہوئے کہ یہ پورا معاملہ گھوم پھر کے آتا ہے وقف بورڈ کے پاس میں ہی، اور وقف بورڈ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کورٹ میں جانا پڑتا ہے، وکیلوں کی فیس لاکھوں میں ہوتی ہے، جو تحریک اوقاف اس کی متحمل نہیں تھی، اس لیے ہم نے فی الحال کام کو روک رکھا ہے۔ جی، اس کے علاوہ جو ہے تو پسماندہ طبقات جو OBC ہے، جی اس میں بھی آپ کی کچھ خدمات ہیں، اس کے تعلق سے تھوڑا سا بتائیں۔ ہاں، یہ اکثر یہ مدعا گرما جاتا ہے، مسلم آرکشن، مسلم ریزرویشن، تو اس میں ہمارے قائد شبیر انصاری صاحب نے جو تحریک شروع کی تھی 45 سال پہلے OBC کو لے کر، مطلب دیگر پسماندہ طبقات ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ تیلی، تمولی، منیار، باغبان، جولا، انصاری، گھاسی، کچی، تیلی، مالی، سالی، یہ پیشے ہیں، اور یہ پیشے کسی ایک مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ پیشے ہندو بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے۔ تو ہندو کو ان پیشوں پہ سہولت ملتی تھی، مسلمان ادھر اگر مالی ہے تو ادھر باغبان ہے، ادھر نہائی ہے تو ادھر حجام ہے، ادھر اگر جو ہے کاسار ہے تو ادھر منیار ہے، ادھر اگر کھاٹی ہے تو قریشی ہے۔ تو جو پیشے کی بنیاد پر ان کو فائدہ مل رہا ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ تو اس کے لیے شبیر بھائی نے بہت سنگھرش کیے، کئی لوگوں نے مخالفت کی، ان پہ فتوے لگائے گئے، ان پہ حملے ہوئے، ان کو جو ہے گالی گلوچ کی گئی، ان کو مارا گیا ہے، بڑے بڑے تنظیموں نے ان کے خلاف فتوے جاری کیے۔ شبیر انصاری صاحب نے بتایا ان کو کہ بھائی یہ پیشے ہیں، یہ مذہب نہیں ہے، اور ہمارے اسلاف نے پیشے کرتے آئے۔ جب ہم مولانا اطہر مبارک پور صاحب کی کتاب پڑھیں گے، ہر پیشے، ہر طبقے میں علماء کرام، زیات، خیاط، جو ہے ابن جو ہے یعنی جوزی، اور جو جتنے نام ہیں ہمارے پاس، جو ہے خرطمی، یہ سب کیا ہے؟ یہ پیشے تھے ان کے، امام ابو حنیفہ کا پیشہ تھا۔ یہ سب پیشے کی، کیونکہ انڈسٹری آ گئی، مشینری آ گئی، اور پرانے پیشے ختم ہو گئے، اس لیے جو ہے اب ان لوگوں کو سہولتیں نہیں ملی۔ حکومت نے ان کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ سہولتیں دی تھی، شبیر انصار صاحب نے وہ تحریک شروع کی، میں اس کا قومی ترجمان ہوں، اور ہم نے اتنا فائدہ پہنچایا۔ آج جو مسلمان آپ کو جو سیاست میں دکھ رہے ہیں یا تعلیم میں دکھ رہے ہیں تو صرف OBC کی وجہ سے دکھ رہے ہیں، اور آرکشن کو لے کے، مسلم ریزرویشن کو لے کے میرا صاف بولنا یہ ہے، ہماری تنظیم کا بولنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں مل سکتا۔ وہ کیوں نہیں مل سکتا؟ کہ جن بنیادوں پہ جو ریزرویشن کی بات کی جا رہی ہے سچر کمیٹی پر، وہ پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے، کمیٹی کوئی اس کی بہت زیادہ ویلو نہیں ہوتی ہے، اور اس پہ ہاؤس کا چرچا بھی نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا، محمود الرحمان کمیٹی ہے،
کوئی آیوگ نہیں, کوئی کمیشن نہیں ہے. کمیشن کی بات کو مانا جاتا ہے. تو ان بنیادوں پہ آرکشن کی بات کی جا رہی ہے. کورٹ نے کہا ہے, مشورہ دیا ہے, کوئی مطلب ضروری نہیں ماننا حکومت کو. تو آرکشن کو جب ملنا تھا تو اس کا سمے تھا کانگریس کے وقت میں. کانگریس چاہتی اگر تو دونوں ہاؤس میں ان کو میجورٹی حاصل تھی, راجیہ سبھا کے اندر بھی لوک سبھا کے اندر, وہ دونوں ہاؤس میں بل لا کے مسلمانوں کو اسپیشل وہ آرکشن دے سکتی تھی. اور اسی طرح سے 19 ریاستوں میں ان کو جو ہے ان کی حکومت تھی, دیگر اسٹیٹ میں ان کے ساتھ حکومت تھی. تو یہ تو بہت بڑا پاپ ہے. اب جو حکومت ہے وہ تو آپ کو آرکشن دینے سے رہی ہے. تو یہ ہم کو جو مل سکتا ہے وہ او بی سی مل سکتا ہے. مسلمانوں کو آرکشن اس وقت ملے گا جب دستور میں ہاؤس کا چرچا ہوں گی, ورنہ اس کی میں سمجھتا ہوں شاید آرکشن ملنا بہت مشکل ہے. جی جی, آپ کی تو بہت گوناگوں مختلف میدان میں شعبوں میں جو ہے تو آپ کی خدمات ہے, لیکن خاص جو آپ کا تعلق رہا ہے وہ کتابوں کی تجارت سے ہی رہا ہے. تو اس تعلق سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ علماء آج کل جو ہے تو جو ہمارا گزشتہ جو ایک عرصہ گزرا لاک ڈاؤن کا, کرونا مہاماری کا, تو وہاں پہ علماء کو بہت شدت سے اس بات کی کمی محسوس ہوئی کہ وہ کسی قسم کی تجارت نہیں کرتے. تو علماء ابھی تک بھی جو ہے تو تجارت سے دور ہے. تو ایسے علماء کے لیے جو تجارت سے دور ہے ان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ دیکھیے, ہم علماء کرام کی بات کریں گے, ہم جتنا پیچھے جائیں گے اتنے ہمارے اسلاف کو ہم کاروبار میں پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے تاجر ہے, نبوت کے پہلے تاجر ہے, اور دنیا کی اس وقت سب سے مالدار خاتون ان کو جو ہے تاجر کی بنیاد پر رشتہ بھیج رہی ہے, پیغمبر کی بنیاد پہ رشتہ نہیں بھیج رہی ہے. ایک امین صادق سچا بول کے پیغمبر کو رشتہ بھیج رہی ہے. اور لیڈرشپ بھی آپ جو کر رہے ہیں تو امین بول کے کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر, صحابہ کرام جتنے خلیفہ سب تاجر ہیں. جتنے ہم پیچھے جائیں گے تو ہمارے علماء کرام کو یہ لوگوں کا جو ہے مجبور نہیں پائیں گے. آج ہم جو ہے لوگوں کے مجبور ہو گئے, ان کے آگے مطلب بولنا نہیں چاہیے, نہیں دست جو ہے دراز کرتے ہیں, دے دیجئے تنخواہ بڑھا دیجئے. اور ہم جتنی محنت ہم ٹیوشن پڑھانے میں کرتے ہیں, اگر اس کی 10% محنت بھی ہم کاروبار میں کریں گے انشاءاللہ نا, پوری اپنی علمیت کے ساتھ میں, اپنے پورے مقام کے ساتھ میں, الحمدللہ میں آج بھی ہوں اسی حالات میں ہوں. میں نے اپنا کوئی حلیہ تبدیل نہیں کیا. کوئی بڑے سے بڑے پروگرام ہو, بڑے تنظیمیں ہو, جماعتوں, میں نے انٹرنیشنل پروگرام میں گیا, کئی تنظیموں میں کام کرتا ہوں, لیکن میں اپنے اسی ساتھ میں ہوں. تو آپ ایمانداری سے کام کیجئے. اور بزنس تو ہمارا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزدور کے ہاتھ چومے ہوئے, تجارت میں برکت کی دعائیں ہیں, تاجروں کی اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. علماء کرام جب آئیں گے, میں نے اسکیم بھی لانچ کیا تھا لاک ڈاؤن کے اندر, علماء کرام بہت پریشان تھے. میں نے کہا تھا کہ آپ کتابیں لے جائیے, بیچیے, بیچ کے پیسے لا کے دیجیے. چھوٹا کاروبار بھی کرنا ہے تو کم سے کم 5-10 ہزار روپے لگتے ہیں. چائے کا ٹھیلا بھی لگانا ہے تو کم سے کم 5 ہزار چاہیے. ہم نے کہا کچھ نہیں, آپ آئیے, کتابیں لے جائیے, روز لا کے حساب کریں. میں نے خود ایک عالم فاضل ہونے کے بعد میں سائیکل پہ گھر گھر کتاب بیچتا تھا. تو اب شرم کی بات کیا ہے؟ ٹیوشن پڑھانے میں شرم ہے یا اس میں جو ہے کاروبار کرنے میں جو ہے شرم کی بات ہے؟ تو علماء کرام میں کہوں گا, نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ ایمانداری سے کام کیجیے. آج بھی دنیا آپ کے منتظر ہے. اور جو سننے والے دیکھنے والے نوجوان ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ اس وقت آپ کو, مجھے مولانا علی میں سب کی بات یاد آ رہی ہے, جو مولانا ہم کو ہر سال جب سال شروع ہوتا تھا تو تقریر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ 2 چیزیں آپ کے اندر پیدا کر لیجیے آپ, تو انشاءاللہ دنیا میں کہیں بھوکے نہیں رہیں گے, آپ کی ناقدری نہیں ہوں گی. ایک ہے اخلاص, دوسرا ہے اختصاص. آپ پورے خلوص کے ساتھ کام کیجئے اور پورے ماسٹری ایکسلنٹ بن جائیے آپ, تو آپ جہاں بھی رہیں گے. آج بھی ہم چائے اچھی بنتی ہے تو ہم جو ہے دور جاتے, فلاں میکینک اچھا ہے تو ہم وہاں جاتے, فلاں ڈاکٹر اچھا ہے تو ہم 10 ڈاکٹر چھوڑ کے آتے ہیں. تو آپ کو قابلیت پیدا کرنا پڑے گی. اس وقت ملک میں مسلمان نوجوانوں کو میرا ایک ہی بولنا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں اپنی پوری ایمانداری اور پوری صلاحیتوں کے ساتھ رہیے, تب آپ کا نبا ہے, ورنہ بوجھ کوئی برداشت نہیں کرتا. ماشاءاللہ, یہ تو بڑی قیمتی باتیں آپ نے بتائی. ایک آخری دور میں ہم ہمارے خاص ملاقات کو لے کر چلتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے تو رپورٹر کی حیثیت سے رپورٹر کا کام کر لیتے ہیں. سڑک کے اوپر اگر گڈھے نظر آ جائے تو فیس بک پر آپ کی پوسٹ آ جاتی ہے کہ یہاں گڑھے ہیں. کبھی جو ہے تو کسی پروگرام کی آپ ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں. کبھی جو ہے تو اوقاف کے اس میں ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا یہی سوال ہے کہ کیا الیکشن میں آپ کا ارادہ ہے کھڑے رہنے کا؟ نہیں نہیں, ظاہر سی بات ہے, آپ کا سوال بہت واجبی ہے کہ بھی اورنگ آباد میں شاید کارپوریشن کی الیکشن کی ہوائیں چل رہی ہے اور ساری گہما گہمی سارے لوگوں کی جو ہے اچھل کود الیکشن کو لے کے ہی ہو رہی ہے. لیکن میرا ماننا الگ ہے. میں لیڈرشپ جو ہے مجھے, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کھڑے رہنے کا, اور نہ میں اس کے لیے مطلب جو نام سے میں اس میں بیٹھتا ہوں. تو
میرے ایک بات میں کہتا لوگوں سے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی اس کی لائف نہیں ہے، لیکن آپ سوشل لیڈرشپ ڈیولپ کیجیے اپنے اندر، آپ سماجی قائد بنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماجی قائد ہے. پورا حلف الفضول دیکھیے آپ، حلف الفضول کیا ہے؟ پورا پیکٹ ہو رہا ہے. آپ کو اس ملک میں سماجی لیڈرشپ ڈیولپ کرنا پڑیں گی. آپ سماج میں جائیے، سماج کے کام کیجیے. مولانا بدرالدین اجمل صاحب اس کی زندہ مثال ہے. مولانا جہاں بڑے تاجر ہے وہاں بہت بڑے سوشل ورکر ہے. تو آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ سے زیادہ سماجی لیڈرشپ ڈیولپ کرنا پڑے گی. تو اس وقت آپ جائیں گے. میرا پولیٹیکل میں کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ کوئی لوگ اس کو ٹینشن نہ اس کو مجھے مینشن کرے کہ مولانا کو لیڈر بننا ہے بول کے. تو میں یہی چاہوں گا نوجوانوں کو خاص طور سے کہ آپ سیاسی بازیگروں کے پیچھے مت پڑو اور ان کے لیے اپنی دشمنیاں مت بڑھاؤ، اپنے گھروں کو برباد مت کرو. وقت ہی ہوتا ہے، آپ کو ووٹ کرنا جائیے، ووٹ کر کے آ جائیے، آپ سکون سے رہیے. صحیح ہے، بے شک بہت قیمتی بات آپ نے بتائی. آپ تو ماشاءاللہ بڑوں میں تو مقبول تھے ہی تھے، لیکن بچوں میں بھی آپ کافی مقبول ہے. تو اسی ضمن میں جو ہم لوگ ابھی ایک سلسلہ تحفظ دین میڈیا کی جانب سے کڈس میسج کے نام سے اسلامک 3D کارٹونز کا شروع کر رہے ہیں. ابھی بچوں کو موبائل سے دور رکھنا ناممکن بات ہے، مطلب کارٹون سے آپ بچوں کو بچا ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی متبادل الٹرنیٹ بھی نہیں تھا. تو ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ صحیح بچوں کا ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم لوگوں کو کچھ پیش رفت کرنا پڑے گی. تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے کافی غور و خوض کیا اور ایک سلسلہ کڈس میسج کے نام سے ہم نے یوٹیوب پہ شروع کیا، جس میں اسلامک کارٹونز کے اندر عقائد سے متعلق جو ہے تو ہم لوگ بچوں میں پیغامات دینا چاہ رہے ہیں. تو چونکہ آپ کا تعلق بچوں سے کافی ہے، تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنی زبان سے جو ہے تو بچوں کو یہ گزارش کریں کہ جو ہمارا کڈس میسج چینل ہے اس کی ڈسکرپشن میں ہم لنک دے دیں گے، وہ بچے جو ہے تو اس سے جڑ جائیں. اور ہر گھر میں جو ہے تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بچے وہ جو کارٹون ہے جس میں کفریہ شرکیہ چیزیں ہیں تو اس سے ہٹ کر کے جو ہے تو کم سے کم ایسے ان کو متبادل کے طور پہ چیزیں ملیں جس سے کم ان کا ایمان اور عقیدہ جو ہے تو محفوظ رہ سکے. بہت اپنے اچھی خبر سنائی جو میرے دل کو بھاگے. تمام گفتگو میرا حاصل سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کڈس لنک کی بات کی ہے یہ بہت ضروری تھا. اور تحفظ دین میڈیا تو ماشاءاللہ اتنا مقبول ہے، ملینز اس کے جو ہے ویورز ہے اور اس کے لاکھوں میں سبسکرائبر ہے اور کئی ملکوں میں دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. تو میں تحفظ میڈیا کے دیکھتا ہوں، میں کیونکہ پروگرام میں رہتا ہوں، ان کی پوری ٹیم پورے ماشاءاللہ ان کو ٹیم تو تیار بھی کی جا رہی ہے، اچھے افراد لا رہے ہیں، نئے بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. تحفظ دین کو تو میں مبارک دیتا ہوں، اور اس خاص طور سے کڈس کے لیے، کیونکہ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے. آج جو ہے پورے ہماری اسلامک کلچر چھوڑ دیجیے، بھارتی سبھیتا سنسکرتی کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. ہم ملک میں رہتے ہیں، یہاں کی تہذیب ہمارے لیے لازمی ہے. یہاں کی تہذیب آج بھی یہ ہے کہ آج بھی گاؤں کے دیہاتوں میں کوئی بڑا جاتا ہے تو عورتوں سے لوگ پلو لے لیتی ہے. اس پورے کلچر کو ویسٹرن کلچر جو ہے، مغربی تہذیب، پشچات سنسکرتی جو ہے ختم کر رہی ہے. ایسے وقت میں آپ کڈس اگر یوٹیوب چینل شروع کرتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ جہاں بھی پروگرام میں جاؤں گا، جدھر بھی جاؤں گا، بچوں میں بات کروں گا تو اس کا آپ کا ضرور تعارف کراؤں گا. اور جو بھی میرا پمفلٹ چھپے گا، ہینڈبل چھپے گا، اس میں اس کی لنک ضرور رہیں گی. میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ کڈس کو جو ہے بچوں کو آپ کے اس کے ممبر بنائیے. آپ خود بھی دیکھیے، انشاءاللہ دین بھی سلامت رہیں گا اور بچے بھی آپ کے محفوظ رہیں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. چلیے ناظرین، گفتگو بہت کافی لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کسی ایک عظیم شخصیت کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ابھی ہم نے اپیل کی ہے کڈس میسج کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے، تو الحمدللہ اس کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں اس کی لنک پر جا کر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ثواب جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو خوب شیئر کریں. چلیے اب اجازت چاہتا ہوں. آپ لوگوں سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل.